اس مجمع میں کوئی کافر نہیں ہے، لیکن جب نعرہ حیدری کہتے ہیں یا علی کہہ کے بتا دے اس مجمع میں کوئی منافق نہیں ہے۔ دیکھیے لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ہم کسی سے لڑتے نہیں ہیں، ہم ہر ایک کے مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، کسی کے مذہب کو چھیڑے نہیں، لیکن پھر جو آپ کو چھیڑے اسے پھر چھوڑے نہیں۔ ہم نے بہت صبر کر لیا، یہ اب بھی دیکھیں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں ہماری جان ہے اہل سنت والے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ شیعہ سنی، شیعہ سنی، شیعہ سنی، شیعہ سنی، امریکہ نے آگ لگائی، شیعہ سنی، شیعہ سنی، امریکہ نے شیعہ سنی، نعرہ حیدری۔ ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، خاص کر اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہماری مجالس میں بھی صحابہ کا احترام ہے، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن عزیزان گرامی یہ جو آج نعرے لگ رہے ہیں کہ ہر جنتی جس کو دیکھو، میں نعرہ یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، ذکر کرتے کہ سارے جنتی ہیں، میں اتنا کہوں گا کسی کو جنتی بنانے سے پہلے رسول کا وہ فرمان تو یاد کر لیتے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، ارے تم جس کو بھی مانو تمہارے کہنے سے کوئی جنتی نہیں بنے گا، لیکن اگر کسی کو جنت ملی بھی جنت بغیر علی کے کسی کو نہیں ملے گی۔ جو جتنا بڑا ہوگا، ارے جب جائے گا نا جنت کے دروازے پر اللہ کہے گا جنت علی سے لو، اس لیے کہ قسیم النار والجنہ علی ہے، جوانان جنت کے سردار حسنین شریفین ہے، ارے جنت تو آل محمد کی ہے، کوئی جتنا بڑا بن جائے، نمازیں بھی قبول ہو جائیں، روزے بھی قبول ہو جائیں، حج بھی قبول ہو جائے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا پروردگار سارے عمل تو نے قبول کیے، اب مجھے جنت دے دے، آواز آئے گی جنت علی کے پاس ہے، میں اللہ نے جنت علی کو دی، جاؤ علی کے دروازے پر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر، 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 نعرہ حیدری۔ جنت علی سے ملے گی۔ اس لیے کہ یہ جنت کے مالک ہیں، عزیزان گرامی یہ جنت کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو جنت کا مالک بنایا۔ اب کوئی پوچھے کیسے؟ دیکھیے قانون ملکیت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر کی چیزیں جہاں لے جائیں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے، آپ گھر کی چیزیں باہر لے جائیں کوئی آپ کو روکے گا نہیں، اگر کوئی روکے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں میرا گھر ہے میں جہاں لے جاؤں۔ یہ ہمیں اس وقت پتا چلا کہ جنت تو آل محمد کی ہے، یہ جنت کے مالک ہیں۔ جب اللہ نے آدم سے کہا جنت سے باہر چلے جاؤ، آدم جب جنت سے باہر نکلنے لگے نا تو اس وقت جنت کا لباس پہنا ہوا تھا، آواز قدرت آئی آدم یہ لباس اتار دو، آدم نے چپ کر کے لباس اتار دیا، یہ نہیں کہا اگر مالک ہوتے تو کہتے میری چیز ہے جہاں لے جاؤ، معلوم ہوا آدم مالک نہ تھے اس لیے لباس اتار کے رکھ دیا۔ ارے جو جنت کے مالک ہیں جہاں بھی ہے جنت سے کھانے بھی منگواتے ہیں لباس بھی منگوا لیتے ہیں۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دیکھیے ہمارا کوئی کسی سے جھگڑا نہیں، ہم کہتے ہیں بات حق کی کرو، بات حق کی ہونی چاہیے، حق اور باطل میں فرق تو کرو۔
حق اور باطل کے درمیان فرق کرو، تب انسان معیار انسان کا بنتا ہے۔ جب حق اور باطل کے درمیان انسان پہچان کرے، بازار سے چیز خریدنے جاتے ہیں 10 مرتبہ دیکھتے ہیں کہیں نقلی تو نہیں ہے، سبزی خریدنے جاتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں گلی سڑی سبزی تو نہیں ہے۔ کتنے بھولے مسلمان ہیں، سبزی خریدنے کے وقت 10 مرتبہ دیکھتے ہیں، لیکن امام جو بھی مل جائے جس دروازے سے مل جائے، یہ کیا معیار ہے؟ معیار بناؤ۔ اب آپ کے کہنے سے سارے رضی اللہ ہیں، آپ کہتے پھرو، آپ کے کہنے سے سارے رضی اللہ نہیں بنیں گے۔ عزیزان گرامی، کسی کے کہنے سے کوئی رضی اللہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاس معیار موجود ہے، وہ جس کو کہیں ان کی مرضی، ان کے کہنے سے کوئی راضی اللہ نہیں بنے گا۔ ہمارے پاس معیار موجود ہے، اللہ کے رسول نے معیار دیا تھا کون رضی اللہ ہے، لیکن اس معیار سے پہلے ایک جملہ کہتا چلوں، آپ دیکھیے جو اسلام آدم لے کر آئے تھے، اسی اسلام کی تبلیغ نوح نے بھی کی، ابراہیم نے بھی کی، جناب موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی کی، ہمارے نبی بھی اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے، لیکن اللہ نے کبھی اس اسلام کو مکمل ہونے کی سند نہ دی، تکمیل اسلام کی سند نہ دی۔ لیکن جب خم غدیر پہ اللہ کے رسول نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس وقت آیت اتری، اے رسول الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں اللہ نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، آج دین مکمل ہوا۔ پھر ایک جملہ کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا آج میں اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب بتائیے جس سے اللہ راضی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ راضی اللہ کہتے ہیں نا۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ کا اسلام بغیر علی کی ولایت کے راضی اللہ نہیں ہو سکتا، تو جو علی سے جنگ کرنے آئے وہ کیسے راضی اللہ ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات۔ ہمارے پاس بس آخری بات، ہمارے پاس راضی اللہ کا معیار موجود ہے، ہمارے کو راضی اللہ نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ معیار ہمیں رسول نے دیا تھا۔ ہر ایک کو راضی اللہ بنانے سے پہلے اپنے رسول کے دروازے پر آؤ کہ جس کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسی رسول نے یہ فرمایا تھا کہ رضایت کا اگر معیار دیکھنا ہے اللہ کس پر راضی ہے، تو فرمایا جس پر میری بیٹی فاطمہ راضی اس پر اللہ راضی، فرمایا جس پر میری بیٹی فاطمہ ناراض اس پر اللہ ناراض ہے۔ یہ ہمارے پاس معیار موجود ہے۔ ہمارے پاس معیار موجود ہے۔ بس آخری بات، شاعر نے بہت پیارا جملہ کہا مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہیں جن پہ رسول راضی ہو، جسے جسے کہو تم میں مان لوں گا اسے رضی اللہ، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ ہاتھوں کو بلند کر کے دشمن سیدہ پہ، دشمن آل محمد پہ، دشمن سیدہ پہ، دشمن آل محمد پہ آواز بلند تر صلوات۔ بس آخری بات عزیزان گرامی، پیغام بہت اچھے انداز میں آپ نے سنا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، خدا سلامت رکھے، اللہ کرے جس طرح یہ عزاداری کا جذبہ آپ کے دلوں میں ہے، خدا کرے یہ جذبہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہو انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، ڈرایا جا رہا ہے، بہت سے عزاداروں پر FIR کاٹی گئی، آج بھی روڑی میں ڈرایا گیا کہ آپ کے اوپر FIR کاٹ دیں گے، آپ نے اتنے لوگ جمع کر لیے۔ ہم نے کہا ہم نے تو کسی کو نہیں بلایا، ہم نے تو کسی کو دعوت نہیں دی ہے، اگر کسی کو دی ہو تو بتاؤ، سب حسین کے نام پہ جمع ہوئے۔ عزیزان گرامی، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے حسین کی طاقت کیا ہے، انہوں نے حسین کو پہچانا نہیں ہے، ان کو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ دنیا میں اتنے پریشان ہو تمہارا محشر میں کیا حشر ہوگا۔ ارے جو حسین کے نام پہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں، محشر میں تو خود حسین کھڑے ہوں گے، نہیں معلوم محشر کا انداز کیا ہوگا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اے ہماری درسگاہ، اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، اور محمد و آل محمد بلند تر
सलावत। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये नवासे रसूल का गम है ना, आओ आप भी शरीक हो जाओ। इस्लामी मुल्क है, मुसलमान हो आप, क्या आप रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ते? आप जिनको काफिर कहते हो, चलो हम काफिर ही सही, आओ हम काफिरों ने तुम्हारे रसूल के नवासे की सफ़े अज़ा बिछाई है। आओ तुम मुसलमान और रसूल की रिसालत का कलमा पढ़ते हो, हम काफिर सही, काफिरों ने सफ़े अज़ा बिछाई है। आओ रसूल के नवासे के गम में हमारे साथ बैठ जाओ। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं मांगा था, अजर रिसालत मांगा था। फरमाया था मेरे अहले बैत से मबद्दत करना। इतना याद रखना, आज जिस इस्लामी मुल्क में तुम हुसैन के अज़ादारों को रोक रहे हो, हुसैन के गम पर पाबंदी लगा रहे हो, ऐसा ना हो कल कयामत के दिन जब रसूल के सामने जाओ तो रसूल बोले अजर रिसालत दो। मैंने तुमसे कहा था मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुमने हुसैन के जुलूसों पर पाबंदी लगाई। मुझे नहीं मालूम कलमा पढ़ने वाले रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन हमें डराओ नहीं, हम तुम्हारी FIR से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमें शहादत की मौत भी मिली तो हम इस शहादत की मौत को खुशी से गले लगाएंगे। आज भी रोड़ी में मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा वो दौर गया कि जब अज़ादार शहीद हो जाए तो कोई अफसोस करता होगा। आज इन अज़ादारों के जज्बे इतने बुलंद हो चुके हैं, अगर किसी घर में शहादत हो जाए तो गम की बजाय सारे मुबारकबाद देने जाते हैं। तुम हमें मौत से डराते हो, तुम हमें डराते हो मौत से। हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं कि जिसके बाबा अली ने जीना सिखाया, हुसैन ने मरना सिखाया। वलीद के दरबार में कि जो मदीने में यजीद का गवर्नर था, जब यजीद की तरफ से बैत पूछी गई इमाम हुसैन से बैत करो तो सुनेंगे, कहा अगर नहीं करूं, कहा नहीं करोगे तो हम सर तन से जुदा कर देंगे। ये जुमला सुनना था, बस पैगाम यही है, ये जुमला सुनना था। कहा वलीद तू मुझे मौत से डराता है, तो अली के बेटे को मौत से डराता है। वहां पर मेरे मौला ने एक जुमला कहा, फरमाया देखो अगर जालिम के सामने इंसान खड़ा हो जाए और जालिम के सामने शहादत नसीब हो जाए, मौला ने जुमला कहा तारीख में आज भी मौजूद है, फरमाया इन्नी ला अरल मौत इल्ला सादा वल हयात मा जालिमीन इल्ला बरमा। फरमाया देखो वलीद तुम मुझे मौत से न डराओ, मैं हुसैन जालिम के खिलाफ क़याम करने वक्त अगर शहादत मिल जाए, मैं हुसैन उसे शहादत की मौत समझता हूँ और जालिम के साथ जिंदगी गुजारने को मैं जिल्लत की मौत समझता हूँ। और एक जुमला कहा मौला हुसैन ने, हमें एक शियार दिया अपने चाहने वालों को कयामत तक के लिए, फरमाया कभी किसी जालिम के सामने झुकना नहीं। मेरे मौला ने जालिम के सामने एक जुमला कहा, फरमाया तू हमें मौत से न डरा, मुझ हुसैन को यहाँ शहादत की मौत बेहतर है। फरमाया है हाथ मिन जिल्ला, ये वो नारा है जो मौला हुसैन ने वलीद के दरबार में लगाया। है हाथ मिन जिल्ला का माना जानते हैं, है हाथ मिन जिल्ला यानी हमसे जिल्लत दूर है। आप सारे हुसैनी, अरे यजीदियों ने आपको ललकारा है, आप सब बोले कि हमसे जिल्लत दूर है। ऐ यजीदियों तुमने चंद लोगों की रैली बना के हुसैनियों को डराना चाहते हो, हम मौत से डरने वाले नहीं है, हम FIR से डरने वाले नहीं है। सब हजरात बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, है हाथ मिन जिल्ला, है हाथ मिन जिल्ला, है हाथ मिन जिल्ला। और उसके बाद एक नारा और इमाम हुसैन ने इस्तिगासा बुलंद किया था। सब हुसैन से चाहने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं। अर्ज करें मौला आपने इस्तिगासा बुलंद किया था, आप तन्हा थे, लेकिन मौला उस इस्तिगासे पर हम यहाँ बैठकर लब्बैक कहते हैं। मौला अगर हम होते तो हम अपनी जानें आप पर कुर्बान करते। मौला हमारी औलादें आप पर कुर्बान, मौला हमारा माल आप पर कुर्बान, हमारी जानें आप पर कुर्बान। बुलंद आवाज से ऐसा नारा लगाइए कि वो जो यजीद का नारा लगाने वाले हैं उनके घरों की बुनियादें हिल जाएं। बुलंद आवाज से कहिए पूरी ताकत के साथ लब्बैक या हुसैन।
मसाइब की तरफ मैं आऊं, लेकिन उससे पहले एक जुमला कहूंगा कि हम इस मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं। ये हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है। हुसैनियों ने पाकिस्तान बनाया था, हिफाजत भी हुसैनी करेंगे। हम अपने मुल्क के हर कानून का एहतराम करते हैं। ये पुलिस हमारी है, हमारी हिफाजत के लिए है, लेकिन इसको सिर्फ हमारे खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। जिस तरह अगर आपने उनकी रैलियों पे कोई हमला नहीं किया है, लाठीचार्ज नहीं किया, तो हमारे ऊपर क्यों करते हो? हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया है, हमने फिरका वारियत तो नहीं फैलाई है, हम तो हुसैन के गम में बैठे हुए हैं। अजीज़ान गिरामी, ये मुल्क शियों ने बनाया, हमारे अहले सुन्नत बिरादरान हमारे साथ थे उस वक्त। हाँ, एक और कुव्वत थी जिसने उस वक्त भी मुखालफत की थी। आज वो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वही फिरका वारियत फैलाते हैं। हमारा सुन्नी शिया का कोई तफरीका नहीं है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो हमारे साथ भी होते हैं, हमारी मजालिस में भी होते हैं, हमारी सबीलों में भी होते हैं। लेकिन दुश्मन इस मुल्क को तोड़ना चाहता है, इस मुल्क में मजहबी फिरका वारियत फैलाना चाहता है। लेकिन जहां पर हमने सारे नारे लगाए, वहां पर एक नारा अपने मुल्क का भी हम लगा दें। सब हजरात इसी तरह बुलंद आवाज से कहें, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बस अजीज़ान गिरामी, आप उस मजलूम के चिहलम में आए हैं कि जिस मजलूम पर उसकी बहनों को न रोने दिया गया। इस आज़ान से दरबार शाम का वो मंजर याद आ गया कि जब रसूल की बेटियां बेमकना और चादर यजीद जैसे शराबी के सामने खड़ी हुई हैं। जब खुतबा चल रहा था ना मेरे मौला का, इमाम सज्जाद का, तो उस वक्त यजीद ने हुक्म दिया मौज़िन को, अजान का वक्त न था, कहा अजान दो इसलिए कि खुतबा रोका जाए। तो जब मुअज्जिन पहुंचा ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम सज्जाद ने मुअज्जिन को रोका, कहा थोड़ा रुक जाओ। फिर यजीद की तरफ देखकर कहा, यजीद ये बता, जिसकी रिसालत की गवाही को तू दिलवा रहा है, बता ये मोहम्मद तेरे नाना है या मेरे नाना है? कहा अगर तू ये कहेगा ये तेरे नाना है तो तू झूठा है, और फिर अगर मेरे नाना है बता, क्या यही अदल है कि उनकी बेटियों को बेमकना और चादर फिराया जाए? तेरी बहू बेटियां, अरे तेरी बीवियां तो तेरी मस्तूरात पर्दे में बैठे, और रसूल की बेटियां बेमकना और चादर, कभी इस दरबार कभी उस दरबार, कभी इस बाजार कभी उस बाजार। अज़ादारों, हम शिया रोते इसलिए है कि इमाम सज्जाद के जुमले हैं, फरमाते हैं हमें इस तरह बाजारों में फिराया गया, अरे जिस तरह गुलामों को खींचा जाता है। अफसोस की बात यह है कि जुल्म करने वाले मुसलमान थे। रिवायत के जुमले हैं कि जब बीबियां यजीद के दरबार में गई तो शराबियों का मजमा था। रिवायत कहती है कि दरबार में दाखिल होने से पहले बीबी ज़ैनब रुक गई और रुक कर कहा, बेटा सैयद सज्जाद, मैं शराबी के दरबार में नहीं जाऊंगी। अरे मैं अली की बेटी हूँ, किस तरह शराबी के दरबार में जाऊं? अरे बेटा मैं दरबार में न जाऊंगी। रिवायत कहती है इमाम सज्जाद ने बाबा के सर की तरफ देखा, इमाम हुसैन रो रहे हैं। कहा फूफी अम्मा जरा मेरे बाबा को तो देखो। जब बीबी ने हुसैन के सर को देखा, कहा मेरे भैया किस चीज ने तुझे रुलाया? कहा बहन ज़ैनब चली जा दरबार में, बहन चली जा, नाना का दीन ऐसे ही बजेगा। इसीलिए रिवायत कहती है जब बीबी मदीने वापस आई ना, और आकर मदीने जब नाना के मजार पे गई ना, तो एक जुमला कहा नाना तेरा दीन बच गया, नाना तेरा दीन बच गया, तेरी नमाजें तेरी अजानें बच गई, लेकिन मेरा हुसैन न बच सका। नाना हमारी चादरें छीन ली गई। और एक जुमला कहा नाना नाना, अपने बाजुओं से बीबी ने अपनी आस्तीनें हटाई, चादर हटाई, और कहा नाना देख, जब भी कोई सफर पे जाता है, सफर से तोहफे तहाइफ लेकर
شام کے سفر پر گئی تھی، نانا میں بھی تحفہ لائی ہوں، یہ دیکھ نانا تیری امت کا تحفہ۔ اے نانا تیری امت نے ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی اور کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، اے نانا میں تجھے دکھاتی میری پشت پر نیزوں کے نشان ہے۔ عزادارو ہم کیوں نہ روئیں، ہمارا سلام علی کی بیٹی زینب پر، ہمارا سلام علی کی بیٹی زینب پر۔ سنیے کہ جب بی بی کو 11 محرم کو اونٹوں پر سوار کرایا گیا نا، اور جب بی بی اونٹ پر سوار ہونے لگی نا، ہاتھ تو پسے گردن بدھے ہوئے تھے۔ ارے سواری کی بلندی کو بھی دیکھا اور اپنی بے بسی کو بھی دیکھا۔ اس وقت کچھ بولی نہیں ہے، لیکن فرات کی طرف رخ کیا اور رو کر پھر ایک جملہ کہا بھیا عباس جب مدینے سے چلی تھی، ارے تو نے بہن کو سوار کرایا تھا، عباس آج بہن کو سوار کرا۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں، علی کی بیٹی زینب ارے جب رہائی ملی نا تو اس وقت ایک جملہ کہا ہے بیٹا سید سجاد ہم اس وقت تک رہائی نہیں لیں گے جب تک کہ میری چند شرطیں ہیں۔ کہا پھوپھی اماں حکم کرے، کہا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے گئے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، میرے بھائی حسین کا سر واپس کیا جائے اور ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں میں بیٹھ کر اپنے بھائی حسین کو رو سکوں۔ ارے عزادارو یہ مجلس ہے جس کی تمنا جناب زینب کو بہت تھی، یہ عزاداری کی بنیاد رکھنے والی بی بی زینب ہے۔ لیکن امام سجاد جب گئے نا یزید کے پاس، کہا میری پھوپھی اماں یہ کہہ رہی ہے کہ اے یزید وہ تبرکات جو لوٹے تھے وہ واپس کرو۔ اب جملہ سنیں گے، یزید کہتا ہے میں کہاں سے لاؤں، اس لیے کہ کوئی لوٹنے والے کہیں کہیں کے تھے، کوئی کئی چیز لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی کچھ لوٹ کے کہیں لے گیا۔ کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کے پیسے دے سکتا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ امام سجاد بیٹھے ہوئے جلدی سے کھڑے ہوئے، کہا یزید تیرے پاس کہاں سے قیمت آئی؟ ارے یزید تیرے پاس وہ قیمت کہاں؟ ارے اس چادر کی قیمت جو میری پھوپھی زینب کی چادر ہے۔ ارے کیا تو اس قمیض کے پیسے دے سکتا ہے جو ہماری دادی فاطمہ زہرا نے ارے میرے بابا حسین کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ عزادارو دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہے، ہم کیوں نہ روئے؟ ارے جن کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ آپ یہاں بیٹھ کر حسین کو رو رہے ہیں نا، لیکن روایت کہتی ہے جب بھی سکینہ بابا کو یاد کرتی تھی، ارے کبھی شمر تازیانے مارتا تھا، کبھی کھولی تماچے مارتا تھا، اور یہی حالت رہی کہ بیویاں اسی حالت میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام آئی۔ امام زمانہ رو کر فرماتے ہیں میرا سلام اس چھوٹی قیدن پر علیہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تبدیل ہوتا رہا۔ عزادارو سنیں گے رنگ کیسے تبدیل ہوا، یہ دھوپ کی گرمی نہ تھی۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جب بھی سکینہ بابا کو پکارتی تھی، ارے جب بھی پانی کا سوال کرتی تھی، ارے شمر تماچے مارتا تھا۔ بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام کروں، عزادارو روایت کے جملے ہیں، یہ میں زندان شام کی روایت پڑھتا رہتا ہوں، بس یہاں پر میرا دل کر رہا ہے آپ دعائیں مانگے، آپ کے دلوں میں جو دعائیں ہیں بی بی سکینہ کے صدقے میں اللہ آپ سب کی دعائیں قبول کرے۔ میرا دل کہتا ہے بس آخری روایت پڑھوں۔ جب زندان شام میں بی بی سکینہ ہے نا تو روایت کے جملے ہیں، سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی دن کی روشنی میں اور باہر دیکھا کرتی تھی، جب رات ہوتی تھی نا تو بی بی سکینہ جا کر ایک طرف بیٹھ جاتی تھی۔ روایت کہتی ہے ایک دن ایک شخص وہاں سے گزرا باہر سے، اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی ہے، اس کی عمر بھی 4 سال ہے۔ اب سنیے گا، وہ بچی جب اپنے بابا کے ساتھ گزر رہی ہے، ادھر سکینہ زندان کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ ارے جب وہ بچی گزری اپنے بابا کے ساتھ نا، سکینہ نے دیکھا وہ بچی جہاں مڑتی جا رہی ہے، سکینہ مڑ مڑ کے دیکھتی جا رہی ہے۔ اب اس بچی نے کہا بابا ذرا رک جا، مجھے اس بچی سے ملنا ہے۔ کہا تو اس بچی کو جانتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو اس کا نام جانتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر اس سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کہا بابا جب سے میں یہاں سے گزری ہوں بابا میرے مڑنے تک میں دیکھ رہی ہوں یہ بچی مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی حسرت ہے بابا میں اسے ملنا
دینا چاہتی ہوں. تاریخ کہتی ہے آکے وہ بیٹھ گئی سلاخوں کے دوسری طرف. سکینہ کا شانہ ہلایا, کہا اے بچی یہ بتا کیا تجھ جیسی بچیاں بھی قید کی جاتی ہے؟ کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی قید کیا جاتا ہے؟ یہ بتا تجھے قید کیا گیا تیرا بابا نہیں ہے؟ کہا میرا بابا کربلا میں شہید کر دیا گیا. کہا اچھا تیرا بابا شہید ہو گیا, کیا تیرا کوئی بھائی نہیں تھا جو تیرے بابا کو بچاتا؟ کہا میرا بھائی برچھی کھا کے سو گیا. کہا اچھا تیرا کوئی چچا نہیں تھا جو تیرے بابا کو بچاتا؟ کہا میرا چچا بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو گیا. کہا اچھا یہ بتا تیرے کانوں میں خشک خون کیوں ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا تو سکینہ نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جا. جب بیٹھ گئی نا, کہا دیکھ میرا بابا یمن سے میرے لیے در لایا تھا. عید کے دن میرے بابا نے مجھے در پہنائے تھے. میرے بابا کا قاتل در چھین کے لے گیا. میرے بابا کے قاتل نے در اتار لیے. بچی کہتی ہے یہ بتا جب در اتارے جاتے ہیں کانوں سے خون تو نہیں بہتا ہے؟ کہا تو ٹھیک کہتی ہے, اگر در کھولے جائیں تو کانوں سے خون نہیں بہتا, لیکن اگر در کھینچے جائے تو کان زخمی ہو جاتے ہیں. روایت کہتی وہ بچی خاموش ہو کے چلی گئی. گھر گئی لیکن 3 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. تیسرے دن بابا کے سامنے بیٹھی. کہا بابا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے, میں زندان کے دروازے پہ کھڑی ہوں. بابا میں نے دیکھا خون کا دریا ہے. بابا میں نے دیکھا لاشیں تیر رہے ہیں. بابا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, پھر کبھی سوال نہیں کروں گی. کہا بیٹی بتا. کہا بابا میرے ساتھ بازار چل, مجھے کچھ در لینے ہیں. روایت کہتی ہے اس کے بابا نے وعدہ کیا تھا, لے کے گئے بازار میں کچھ در لیے. ارے در لینے کے بعد بچی کہتی ہے بابا زندان چلو. جب زندان پہ آئی نا, لیکن دیکھا سلاخوں کے پیچھے سکینہ نظر نہ آئی. اجازت لے کے جب زندان میں آئی نا, ہاتھوں میں در اٹھائے ہوئے ہیں. کبھی اس کونے میں دیکھتی ہے, کبھی وہاں دیکھتی ہے. بی بی ام رباب نے پوچھا خیریت کیا بات ہے؟ کہا 3 دن پہلے میں آئی تھی, یہاں ایک بچی ملی جن کے کان زخمی تھے. ارے خشک خون تھا, میں اس بچی کے لیے در خرید کے لائی ہوں. یہ جملہ سننا تھا, رو کر کہا تو نے دیر کر دی. ارے 3 دن پہلے ارے سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. عزادارو جب رہائی ملی نا تو بی بی ام رباب سارے جا کر سواریوں پر سوار ہوئے, لیکن ام رباب نہ آئی. امام سجاد پوچھے پھوپھی اماں ام رباب کہاں ہے؟ کہا میرے لال نہیں معلوم. اب سنیں گے جب گئے نا تلاش کرتے کرتے, کیا دیکھا قبر سکینہ پر. ارے اس طرح سکینہ کی قبر کو بہوں میں لیا ہوا ہے, ارے جس طرح کوئی ماں اپنی بچی کو گود میں لیتی ہے. کہا سید سجاد ارے میری سکینہ یہاں سو گئی. اے میرے لال میں کیسے مدینے جاؤں. اللہ لعنت اللہ علیکم.